میرا جو عنوان ہے وہ قرآن کے ساتھ انصاف ہے، جس پہ میں نے بولنے کا ذہن بنایا تھا، لیکن یہاں یہ جو بات چھڑی تو وہ دل یہ کر رہا ہے کہ اس پہ کچھ بولوں، لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اگلی قرآن کانفرنس میں مسلم فادر کی بات ہوگی اور فیملی کی بھی انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو بہنیں یہاں ہیں ہماری، جو بچیاں ہیں، کہ اب تک کی جو بھی روداد آپ نے سنی ہو قرآن سے تعلق کی، اور اس میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی سچائی نظر آئی ہو یا ضرورت لگی ہو کہ کچھ کرنا ہے، تو پہلا کام یہ کیجئے کہ گھر میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا بند کر دیجئے۔ یہ بچپن سے جو ان کے اندر ایک زہر سرایت کرتا ہے کہ ایک اہم کتاب کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ الفاظ پہچانوا دیے قرآن کے، اس کو پڑھنا آ گیا، بہت زور مارا دینی حمیت نے تو تجوید سکھا دی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ بچے کو بھی یہ ذہنیت کی کہ شخصیت سازی کا حصہ ہی ہے، آپ اسے یہ ذہن دے رہی ہیں کہ آپ کسی چیز کو اللاجیکلی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو بنا سمجھے پڑھنا اور یہ کہنا کہ ہم نے پڑھ لیا، اور خاص طور سے پھر وہ کتاب ہدایت ہو، اس سے بڑا اس کی شخصیت کے لیے زہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شروعات ہمیں اپنے گھروں سے اور اسی سٹیج سے کرنی ہوگی، اور اس سے پہلے خود بھی قرآن سے جڑنا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ جیسے یہاں ذکر آیا آج صبح سے، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے اور 2011 سے اس قرآن کانفرنس کو کرتے ہوئے، کہ آج کا ہمارا پہلا سیشن بہت اچھا اور کامیاب سیشن تھا، یعنی اس میں بہت سبسٹینس تھا جو سوچنے والوں کے لیے یا جو غور و فکر کریں یا ہدایت پانا چاہیں تو ان کو بہت کچھ ملا اس سے، اور یقیناً وہ موٹیویٹ کرے گا۔ تو ہم اگر یہ نظم گھر سے شروعات کر لیں کہ ناظرہ قرآن بچے کو نہیں پڑھائیں گے، شروع سے اس کو سمجھا کے پڑھائیں گے۔ دیکھیے ہم بچے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں تو بچہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھوٹے بچے میں کتنی سمجھ ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے ٹرین کریں تو وہ کیا کیا نتیجے دکھا سکتا ہے۔ اور یہ اگر آپ گھر میں اپنے غور سے دیکھیں چاروں طرف تو بہت سی چیزیں اس طرح کی آپ کو دکھ جائیں گی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اسے ناظرہ سے الگ کیجئے، اسے فہم کے ساتھ، اور اس میں پیرنٹس کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو وقت نہیں دے سکتے، ماں کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، ہم نے شادی کیوں کری اور ہمارے یہاں بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا جانوروں کی سی زندگی ہم گزارتے ہیں جن کا کام صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہوتی ہے مجسم۔ یہ میں قرآن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کو اپنی آیت کہا ہے، اور کیا آپ قرآن کی آیت کو تو بڑا احترام کرتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، وہ پھٹ نہ جائے، وہ گر نہ جائے، بچے کی زندگی خراب ہوتی رہے، گلیوں میں کھیلتا رہے، بچپن سے وہ کلمہ تو زور دبستی سیکھے لیکن بد کلامی چاروں طرف بہت آسانی سے آ جائے، تو یہ کس چیز کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں والدین سے مخاطب ہوں، اگر یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے تو کس نے کہا ہے کہ شادی کیجئے اور بچے پیدا کیجئے؟ اگر کرا ہے تو ذمہ داری کو نبھائیے، وقت آپ کو دینا پڑے گا، if there is a will there is a way۔ لیکن یہ تصور ہم کر لیں کہ یہ بچہ، یعنی بچہ بیچارہ، جیسے معاف کیجیے گا بہت ہلکے قسم کا محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پہ تو باہر کی ذمہ داری ہے، تمہیں معلوم ہے کتنی محنت کر کے پیسے کماتا ہوں، مہنگائی بڑی ہو گئی، کام نہیں ہے، دھندے نہیں ہے، ختم ہو گئے، احسان جتا رہے۔ ارے ماں یہ سوچتی ہے کہ میں سارے کام کروں، میں گھر بھی دیکھوں، میں باہر بھی کروں، اور پھر میری بھی تو اپنی زندگی ہے، مجھے بھی تو اپنے کام کرنے ہیں۔ یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے، دیکھیے یہ اس کا اصل سورس جو ہے، جڑ جو ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ لگے گا۔ جو قرآن سمجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے برتاؤ بالکل الگ ہوتے ہیں، ان کے گھر الگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، خیر، کردار، ہر چیز الگ ہوتی ہے۔
اور یہ معجزہ صرف قرآن کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ذہن سازی کرتا ہے، اللہ کا کلام میں بتاتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے کو بھی جب مطلب سے پڑھائیں گے تو گھر میں بھی ایک ماحول رکھیے کہ ایک کامن وقت رکھیے۔ ایک تو گھر میں بہت ہی ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے ڈسپلن کرنا مشکل ہوتا ہوگا کہ کم از کم ایک وقت کھانا سب ساتھ کھائیں گے۔ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے گھر میں کہ دوپہر میں ٹھیک ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی جاب پر ہے، لیکن رات کا کھانا ہم سب کو ساتھ کھانا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہونی چاہیے کہ آج تم نے دن میں کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا تم سے غلطی ہوئی، کیا کھویا، کیا پایا۔ اور اس کے بعد جب بھی مناسب وقت ہو تو تھوڑا سا، چاہے 4 لائنیں، کیا ہو بیٹے اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، تاکہ کل جو ہم کام کریں گے ہمیں پتہ رہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ یہ ماحول جب گھر میں ہوگا تو بچے کو یہ احساس ہوگا کہ قرآن جو ہے ایک ریفرنس بک ہے، دس از بک ٹو بی کنسلٹڈ۔ یہ صرف شیلف میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے بہت عزت سے، یہ باجی کی شادی میں سر پہ رکھی جاتی ہے، یہ جب ابا نے نئی دکان لی تھی وہاں رکھی جاتی ہے، یا اس کو پڑھوانے کے لیے ہم کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھ دیتے ہیں، شیرنی بٹتی ہے، میں تھوڑی سی میں بھی کھاتا ہوں، ایک کی جگہ 2 لے لیتا ہوں، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ تو قرآن کا اہتمام اور احترام بچپن سے انکلکیٹ کرنا ہے بچے کے اندر، کہ ہم اپنے مسئلوں کا لسے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ ہم اس کی باتیں روز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زندگی میں جب ان مسائل کا سامنا ہو تو ہمیں قرآن یاد رہے کہ اس مسئلے کو ایسے حل کرنا ہے، کیونکہ قرآن مکمل ہدایت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے زندگی کا ہمارا کوئی پہلو ایسا ہے جس کے لیے قرآن خاموش ہے، تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑا تہمت اور الزام ہے۔ اتنی جسارت میں نہیں سمجھتا کوئی کرے گا رب کریم کے اوپر، کیونکہ اس کی کتاب ہدایت ہے، اور ایسی کتاب ہدایت ہے جو ہر زمانے میں، ہر دور میں رہتی دنیا تک ہے۔ ایسی کتاب کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیے، آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں کہ 1 سال کا ایڈیشن اگلے سال پرانا ہو جاتا ہے، 2 سال بعد پرانا ہو جاتا ہے۔ NCERT نئی کتابیں ریوائز کرا کے لاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو کھولنے کی جو کنجی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان بلٹ ریویژن رکھا ہے، اور وہ ریویژن انسانوں سے کنیکٹڈ ہے۔ ہر دور کا انسان جب اپنے علم کی مدد سے قرآن کو سمجھے گا تو اسے ایک نیا قرآن ملے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85 میں جب یہ بات کہی جاتی ہے، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوج در فوج ان لوگوں کی جمع کرے گا جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، اور جب سب آ جائیں گے ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یو ریجیکٹڈ مائی سائنس، تمہیں میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کی علمی احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج، یعنی اپنے علم سے تم نے ان آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، اور تم اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو کر کیا رہے تھے؟ أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، what was it you did تم نے دنیا میں؟ یعنی قرآن کے حساب سے یہ کام ہے کرنے کا۔ تو ہر دور کے علم سے ایک نیا قرآن کھلتا ہے، اسی لیے قرآن ہر قاری سے یہ کہتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو۔ قرآن نے قرآن پہ غور و فکر کے لیے طبقات نہیں بنائے کہ صاحب یہ لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کریں گے۔ ہر قاری کو قرآن کہتا ہے کہ تم اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس پہ غور و فکر، کیونکہ ہر شخص کو، جو بات صبح ہمارے خطیب کی بات میں آئی تھی کہ ڈاکٹر عقیل شاید ہوں گے ابھی، کہ موضوع کا لفظ انہوں نے رکھا تھا آسانی کے لیے، تو وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اسے اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے حصے کا قرآن مل جاتا ہے جب وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے کے چشمے سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے چشمے سے، دوسرے کے ذہن سے جب آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھتے ہیں۔ جب آپ خود انٹریکٹ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، آپ قرآن کو خود سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو کسی سے فیڈ بیک لے کے سنی سنائی باتوں سے رشتہ کر دیتے ہیں یا خود جا کے دیکھتے ہیں؟ پرسنل انٹریکشن چاہیے نا، اس خاندان کو دیکھ لوں، اس لڑکے لڑکی کو دیکھ لوں، ان کا گھرانہ دیکھ لوں، ان کی اٹھک بیٹھک دیکھ لوں، تہذیب دیکھ لوں۔ تو قرآن کو بذات خود ہم کیوں نہیں دیکھتے اور سمجھتے، جبکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے ہمیں اس بات کی۔ تو یہ باتیں میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جب تک قرآن نہیں آئے گا، قرآن زندگیوں میں نہیں آئے گا، جب تک قرآن زندگیوں میں نہیں آئے گا، تو اگر ہماری حالت سدھر گئی تو نعوذ باللہ قرآن غلط ہے، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے جو ہماری حالت ہے تو اس میں ہمارے اوپر ذلت ہی رہنی ہے، اور آگے تک رہنی ہے، اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا عذاب آ کے نہ پکڑے یا قیامت نہ آ جائے۔
اس میں سدھار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، قرآن سے جڑیں گے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ کام دیکھیے، اس کا یونٹ گھر کا ہے۔ گھر میں اگر یہ تبدیلی نہیں آئی، ہم نے بچوں کو اس طرح نہیں پڑھایا اور خود اس طرح نہیں پڑھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ حالات آپ میں سے جو تھوڑی سی بھی عمر رکھتے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں ان کی، تو وہ اپنے 10-15 سال کی بھی زندگی انہیں یاد ہو تو آپ دیکھیں گے ہماری حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کرو جو ہے جا رہا ہے اوپر، آپ ایکسٹراپولیٹ کیجئے ایسے یوں ہی جائے گا، یوں نیچے آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں بدل رہے، ہم نئی نئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں اپنے حالات کے لیے، کوئی ایک سولوشن لاتا ہے، کوئی دوسرا لاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن سے جڑو، کیونکہ قرآن ہی یہ بات کہتا ہے کہ اگر اس سے نہیں جڑے اور اس پہ عمل نہیں کیا، تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو تمہارے لیے ذلت اور خواری ہے اور شدید عذاب ہے۔ تو یہ جو حق ہے قرآن کا، اسی کو اجاگر کرنے کے لیے، یاد دہانے کے لیے اس پروگرام کا اور دیگر پروگراموں کا ہم لوگ انعقاد کرتے ہیں۔ اور میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے قرآن کے ساتھ انصاف، وہ اسی پس منظر میں رکھا ہے کہ بسم اللہ، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب یہ پہلی چیز ہے جو کیا کہہ رہی ہے آپ سے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے لیے اتارا ہے، حفظ کے لیے اتارا ہے، قرأت کے لیے اتارا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں۔ دس از این انویٹیشن، اوپن انویٹیشن ٹو ایوری ریڈر، جو بھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجوید یا قرأت کے لیے نہیں اترا، یہ حفظ کے لیے، تو اس سے میرا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کچھ خرابی ہے یا بری ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے چکر میں ہم قرآن فہمی سے دور ہٹے ہوئے ہیں، یعنی سارا زور ہماری ان محنتوں پہ جا رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ ذکر کیا ہمارے ایک فاضل مقرر نے کہ عربی سیکھنے پہ زور جا رہا ہے۔ میرا تو ایک کوشش، ایک سو کالڈ ہمارا جو مسلم اسکول ہے دہلی کا، وہاں اسی چیز کی ہے کہ وہاں دینیات کے نام پہ عربی پڑھائی جا رہی ہے، اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ والدین سمجھ رہے ہیں کہ ریلیجس ایجوکیشن ہو رہی ہے، ریلیجس ٹیچنگ ہو رہی ہے، یا عربی کی ٹیچنگ ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ریلیجس ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے یہ۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں چاروں طرف دیکھیں تو، اور یہ حقیقت ہے، میرا بھی اپنا تجربہ یہ ہے کہ کتنی جگہوں پہ برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترجمہ قرآن کی کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن ان گھرانوں میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اخلاق کے، کردار کی، معاملات کی، تینوں چیزیں۔ تو کیا فائدہ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کٹی پارٹیز کی طرح ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی کلاس ہے، درس قرآن ہے، کیونکہ شیطان تو ہائی جیک کرتا ہے نا کنسیپٹس کو۔ جب ایک بڑی ایجپشین ڈیزائنر یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی ول میک حجاب دی موسٹ سیکسیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ، یہ غالباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اور آج اس نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، فیشن کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں، ایک بہت بڑی فیشن انڈسٹری ہے، اسی کیپٹلزم کا حصہ بن گئی، جس کے یعنی میں سمجھوں جس کو انکار کرنے والوں کی شکل ہم اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کسی طرح سے اگر ہم مسلم آئیڈینٹی اپنی اپنا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ان طاغوتی اور شیطانی چیزوں کے خلاف اعلان ہے کہ آئی ڈونٹ سبمٹ ٹو دیم، میں ان کی نہیں سنتا، میں اپنے انداز سے چلتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ برکت کی بات میں ابھی کروں گا، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پلیز موبائل سائلنٹ کر لیجئے۔ آخری سیشن میں بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ نیچے بیٹھا رہا، افسوس کرتا رہا، کیونکہ موبائل بج رہے تھے، لوگ بول بھی رہے تھے بھئی اتنا وقت نہیں ہے قرآن کے لیے، تو باہر بیٹھیے، کس نے کہا اندر آئیے۔ مجھے قطعاً دکھ نہیں ہے کہ ہال خالی ہے، جو ہیں وہ دلچسپی رکھنے والے ہیں اور دلچسپی سے بات سن رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ ہمیں تعداد سے ضرورت نہیں ہے، ہمیں بات پہنچانی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو بہرحال شاید پرانا ٹیچر ہوں، اس لیے یہ عادتیں میرے اندر ہیں کہ میں آرڈر پسند، لیکن یہ بات چونکہ قرآن کی، دیکھیے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہماری توجہ رہے۔ تو
تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب برکت کا تصور جو اردو میں ہے ہمارے، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا مادے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں برکت ہے کیا۔ اس کا مادہ بیر کاف ہے۔ اس کے مفہوم میں ثبات یعنی انکریج، استحکام یعنی اسٹیبلٹی، کثرت یعنی ایبنڈنس، نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ، اور ظہور و نمود یعنی مینیفیسٹیشن اینڈ ایمیننس، یہ تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ یعنی انسانی ذات اور اس کے سماج کی تمام اچھے پہلو یہ جس چیز میں ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتی ہے، وہ مبارک ہوتی ہے۔ جس شے میں یہ صفات ہوں یا جس عمل سے یہ وجود میں آئے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ قرآن کو اسی لیے مبارک کہا گیا ہے، اور اس لیل کو بھی جس میں یہ نازل ہوا، یہ سورہ دخان کی دوسری آیت ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ یہ جس نظام اور جس سسٹم کو لے کے آئے ہیں یہ ہر طرف اچھائی پھیلاتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر نے ایسی دوا ایجاد کر لی کہ صاحب جیسے اب ہمارے یہاں اشتہار آتے ہیں نا، مجھے یاد آیا کہ زندہ الاسمات، ہر مرض کی دوا لگا لو۔ تو اگر ہم اس کو لا کے گھر میں رکھ لیں اور اس پہ اچھا سا مخمل کا غلاف چڑھا کے رکھ دیں شیشی کو، اور اس پہ مینا کاری بھی کرا لیں، تو کیا اثر ہو جائے گا دوا کا؟ جب تک لگائیں گے نہیں۔ تو قرآن اتنے سارے فیچرز لے کے آیا ہے، لیکن اگر اندر نہیں اترے گا، ہمارے جزو بدن نہیں بنے گا، ہمارے خون میں نہیں دوڑے گا، تو اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو مبارک وہ قرآن اس وجہ سے ہے۔ اور یہ جو اولل الباب ہے، اس کو قرآن میں جو لوگ سمجھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، انہوں نے اکثر غور کیا ہوگا۔ تو یہاں میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ لبن خاص قسم کی عقل ہے۔ اس کو میں نے یہاں اس لیے میں ریکارڈ پہ رکھتا ہوں کہ جب یہ یوٹیوب میں ریکارڈ ہوگا تو کہاں کہاں لوگ اس کو مادی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ لبن کسی چیز کا خالص حصہ جس کو ہم مغز یا گری کہتے ہیں۔ اللبن عقل کو کہتے ہیں، اس کی جمع الباب ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ لبن تیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور عقل میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ جذبات کی۔ تو جذبات کی ملاوٹ جس عقل میں نہ ہو، اور اس کا پلورل ہے اولو الالباب، وہ صاحب عقل لوگ جو عقل کو جذبات سے پاک رکھ کر اسے وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولو الالباب ہیں یہ وہ عقل مال ہیں، یہ انٹلیکچوئلز نہیں ہیں۔ ہو بھی سکتے ہیں انٹلیکچوئل، لیکن جس مقصد سے ہم انٹلیکچوئلزم کو استعمال کرتے ہیں یہ وہ عقل والے لوگ ہیں جن کے فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے، وحی سے ہوتے ہیں۔ اب پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہی نہیں، چونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، تو پھر تو ہم صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہماری اس ملت کا، ہماری اس قوم کا، ہمارے اس گروپ کا، اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں چونکہ قرآن نہیں سمجھا جاتا، عمل میں نہیں ہے، تو سارے فیصلے جذبات پر ہیں۔ تو یہ عقل والے لوگ تو وجود میں نہیں آتے، کیونکہ یہ وہ عقل ہے جس میں نمبر ایک جذبات نہ ملائے جائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ وحی کی روشنی میں چلے، تو یہ لبن کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اس آیت پہ آئیے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک اچھے انجام کو لے جانے، تجھے ایک انجام کو لے جانے والا ہے۔ یہ قصص 85 ہے۔ یہ میں ہمیشہ اپنے پریزنٹیشن میں قرآن کانفرنس میں رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت اہم آیت تھی۔ اس کو جب تک میں نے قرآن میں خود نہیں پڑھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن آپ پہ فرض ہے، لیکن یہ قرآن ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم قرآن فرض ہے، اگر معلوم ہے تو یقیناً آپ اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور اس کا اہتمام صرف یہ ہے کہ جو چیز مجھ پہ فرض ہے مجھے پوری معلوم ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا، اور میں اپنی زندگی اس کے حساب سے گزاروں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے بات کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی جنہوں نے سبمٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں اس میں بہت واضح ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب اٹ کلیریفائز ایوری تھنگ، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی، ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ رب کریم کا قول ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین چیزیں جو بتائی گئیں کہ ہدایت اور رحمت اور بشارت یعنی خوشخبری، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو مسلمین ہیں، جنہوں نے سبمٹ کر دیا ہے۔
یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دیا ہے. یہ فرق سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. آج میں مسلم اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، محمد اسلم پرویز نام رکھ دیا گیا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا دیا گیا الحمدللہ. جب بسم اللہ ہوئی تھی جب بھی دعوت بہت بڑی ہوئی تھی، اور جب مکمل ہو گیا تو بھی دعوت بہت بڑی ہوئی تھی. اور نماز سکھا دی گئی ہے، 4 صورتیں مجھے یاد ہیں. نماز کا کام چل جاتا ہے اور باقاعدہ پابندی سے نماز ادائی کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پڑھوں، با جماعت. بلکہ اگر تکبیر اولیٰ میں بھی شامل ہو جاؤں اور پہلی صف میں جگہ مل جائے تو اور اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم کچھ احکامات پہ عمل کر رہے ہیں قرآن کے، لیکن مسلم جو لفظ ہے، سین لام میم کا مادہ، میں آگے اس کی کچھ وضاحت ابھی آئے گی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹلی سبمٹڈ، صرف 4 یا 5 احکامات پہ نہیں، قرآن کے پورے احکامات پہ، جس کے لیے لازم ہے کہ آپ پورا قرآن سمجھیں. تو جو مسلم ہوگا، دیکھیے ہدایت اسی کے لیے تو ہوگی. ٹریفک کے سارے رولز ہمارے انہی بچوں کے لیے تو ہے نا جو ٹریفک کو فالو کرنا چاہتے ہو. جو بائک اٹھا کے جب شب بارات کے دن، شب بارات کہہ رہا ہوں میں، جو ہمارے یہاں مستعمل ہے، بولا جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو ان کو کیا مطلب کہ ٹریفک کیا کہہ رہا ہے، کہاں ریڈ لائٹ ہے، کون سا رائٹ ہے، کون سا لیفٹ ہے، میں تو جا رہا ہوں. تو جب یہ مزاج ہو تو کوئی ہدایت کام نہیں آتی. لیکن جو ہدایت پہ چلنے لگے، ہدایت اس کے کام آتی ہے. تو یہ ہدایت کی کتاب بھی ان کے لیے ہے جو ہدایت لینے کے لیے تیار ہے، جو مسلم ہیں، جو ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یا اللہ میں تیرا مسلم ہونے کو تیار ہوں، تو مجھے ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں عطا کر دیا. دوسرے رحمت ہے. مسلم ہونے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی تمام قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کسی تیز بہاؤ والے دریا میں تیرنے کے لیے جائیں، تو جب آپ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں تو اس بہاؤ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں. لیکن بہاؤ کے خلاف جب آپ بہتے ہیں تو آپ کو بہت تھکن لگتی ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آپ نہیں تیر پاتے زیادہ دیر. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہر تخلیق کو اس نے اپنی آیت کہا ہے، یعنی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، وہ قول ہے اللہ کا، اور تخلیقات اس کی جو پوری کائنات میں ہے، یہ اس کا عمل ہے. اس کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں قرآنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو سمجھ والے ہیں وہ دونوں کے بیچ میں سملرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں. جو صاحب علم ہیں، جو کائنات کی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں اور قرآن کا بھی علم رکھتے ہیں. تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ سوائے انسان کے چوائس اللہ نے کسی کو نہیں دی. چوائس آف سلیکشن کہ مجھے کس کو فالو کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، کس کا کہنا ماننا ہے، یہ صرف انسان کو دی گئی ہے. باقی کائنات کی ہر چیز کے قوانین ہیں، ایٹم سے لے کے پلینٹس تک ان کے لاز ہیں جس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. ایک وہ ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کے الیکٹرانز ایک شیل سے دوسرے میں نہیں جا سکتے، ایل ایم میں نہیں جائے گا، ایم کے میں نہیں جائے گا، بنے ہوئے لاز سے. پلینٹس اتنے لاز سے بنے ہوئے ہیں، اتنا پریسیزن ہے، اتنے وقت سے چلتے ہیں کہ آپ مہینوں پہلے طلوع آفتاب کا وقت نکال لیتے ہیں کہ فجر کب ہوگی، غروب آفتاب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سسٹم سے چل رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے قانون، جس میں چیز ذرا سی مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی اور نینو سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. صرف انسان ہے جس کے پاس چوائس ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلے یا اپنی خواہشوں پہ چلے. تو جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ پہ تو کب ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ پوری کائنات کی قوتیں چلتی ہیں. کیونکہ جب آپ اللہ کے احکامات میں آ گئے تو پوری کائنات اللہ کے احکامات میں رہتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کائنات سے ہم آہنگ ہو گئے. وی آر ان سنک ود نیچر. اور جب ہم نیچر سے سنک میں آ جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اندر احساس طمانینت اور سکون ہوتا ہے، جو اسٹرینگتھ فیل ہوتی ہے، یہ وہی ہمت ہے جس سے حق پہ کھڑے ہونے والے بڑے بڑے وقت پہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت سے نکل گئے. تو یہ ہمت جو اندر سے آتی ہے، یہ انہی قوتوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے.
اور ایسے لوگوں کے لیے یقیناً خوشخبری ہے، اگر بشارت ان کے لیے نہیں ہوگی تو کن کے لیے ہوگی؟ تو یہ تینوں چیزیں مسلمین کے لیے کہی گئی ہیں، اور مسلمین کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلم جو ہے وہ گھر میں پیدا ہو کے یہ نام سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایمان لائے، اس میں اس کا تھوڑا سا حل آ رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تقوی پہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تقوی پہ آج بات بھی ہوئی، ڈاکٹر طارق ندوی نے متقی کی پوری کیفیت آپ کو بتائی۔ تقوی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا وہ نہ کرنا، ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے مکمل احکامات پہ چلنا۔ تو ایمان لانے کے بعد دیکھیے ایمان میں مادہ امن کا ہے، تو جب آپ اللہ پہ ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے اس کے نظام امن میں آ گئے، اس کا جو امن کا نظام ہے اس کا آپ حصہ بن گئے اور امن کے ضمانتی بن گئے۔ یہی بنیاد ہے جب آپ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا میسج ہے، بی کمفرٹیبل، میرے سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ہوتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ پہ سلامتی ہے۔ تو غور کریے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ مسلم کے مادے میں سین لام میم میں امن و سلامتی کا مادہ ہے، ایمان میں امن کا مادہ ہے، مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو امن کا ضمانتی ہوتی، گارنٹر آف پیس، مومن۔ تو یہ ساری چیزیں پیس کی طرف، اور پھر قرآن کا وہ بہت بڑا حکم بہت چھوٹی سی آیت میں کہ صلح و خیر، امن میں امن آشتی میں ہی سکون ہے، خیر ہے، عافیت ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے لگتے ہیں، تقوی اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں اور ان پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور یہ بشارت جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کیونکہ ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ عملی زندگی کی باتیں۔ آپ کسی کو دیکھ کے یہ کہیں بھائی بڑے کمزور لگ رہے ہو تم، کچھ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ کہے گا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب آپ اس سے روز کہتے رہیے اور دو چار لوگ مل کے کہنے لگے کہ یار کچھ تم کمزور لگ رہے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ سوچنے لگے گا کہ میں واقعی کیا کمزور ہو رہا ہوں، اور یہ سوچ میں جو اس کی کمزوری آئے گی اس کے پورے جسم پہ دکھنے لگے گی۔ یہ ہے نفسیات کا کھیل جس کو برین گیمز ہم کہتے ہیں، کہ دماغ ہمارا بڑے کھیل کھیلتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے ہماری، یہ مثبت نیگیٹو یا پازیٹیو، مثبت یا منفی ہمارے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات چاروں طرف سماج میں بھی ہوتے ہیں اور خود ہماری ذات پہ بھی ہوتے ہیں، اور ہماری ذات کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ آگے تھوڑا سا اس کا بھی اور بیان ہے، میں قرآن ہی کی مدد سے ہر چیز بتانا چاہتا ہوں، اس لیے قبل از وقت نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا قلب ایک اچھی شکل اختیار کرتا ہے، جس کو عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب نیکیاں کرتا ہے تو سیاہی ڈاٹ ڈاٹ کر کے ہٹتی رہتی ہے، ایک وقت میں دل اس کا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی چیز یہی ہے کہ اچھے کاموں کے نتیجے ہماری شخصیت پہ، ہمارے قلب پہ، یعنی جسم پہ بھی اور ہماری روح پہ بھی اچھے پڑتے ہیں، اور آس پاس بھی اچھے پڑتے ہیں۔ تو ان نتیجوں کی وجہ سے اور اچھے اعمال کی وجہ سے ہماری زندگی یہاں بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اعمال اچھے تھے۔ تو یہ خاص بات ہے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی، کہ 2 in 1 بینیفٹ ہے، یہاں بھی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اگر ہم اپنے ماڈلز ڈیوائز کر کے یہاں اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں اچھی گزر جائے، لیکن آخرت میں اچھی نہیں گزرے گی، کیونکہ اس کے احکامات کے حساب سے نہیں چلے۔ تو ایک چیز جب ایک کے ساتھ مفت مل رہی ہے تو میں خالی ایک چیز کو کیوں لوں، اور وہ ایک چیز بھی بہت چھوٹی سی ہے، 60 70 80 سال کی عمر ہے، اس میں نے مستی کر لی، لیکن کی زندگی جو اس میں میرا کیا ہوگا اگر میں نہیں سوچتا، تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مورخ و بیوقوف کوئی نہیں ہے، کم عقل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اچھا ملتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ملتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد، اور دیکھیے خالی ایمان پہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف
ایک فیتھ کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک عقیدے کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک آئیڈیالوجی کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے حساب سے کام نہ کریں، کیونکہ کام ہی اصل چیز ہے۔ ہمیں جو حساب کتاب کا کاغذ ملے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال۔ اعمال پلورل ہے، جمع ہے عمل کی، یعنی اکاؤنٹ ہوگا ہماری ڈیڈز کا جو ہم کر رہے تھے، وہ نامہ اذکار نہیں ہے، نہ ہمارے خیالات کا، نہ ہمارے اذکار کا، کسی چیز کا نہیں، عمل کا۔ تو اس لیے ایمان لانے کے بعد ہم اگر تقوی پہ رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو یہ بات یہ بتاتی ہے، اور یعنی قرآن کے ساتھ انصاف یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد ہم فوراً تقوی کا راستہ پکڑیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ اور اللہ کے احکامات پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور نہ صرف سمجھ کے پڑھیں بلکہ اس کے نوٹس بنائیں۔ آج ہی صبح پروگرام سے پہلے ایک بچی یہ بات مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو میں نے اس سے یہی کہا کہ بیٹا قرآن کو کتاب کی طرح پڑھو اور نوٹس بناؤ، اس سے جو سورت پڑھو اس کے نوٹس بنا لو، امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھ لو، کہ اگر میں بقرہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ کرنے کا حکم ہے، جیسے کسی چیز کا حکم آئے اس کاغذ پہ لکھ لیجئے، کس چیز سے منع کیا گیا دوسرے کاغذ پہ لکھ لیجئے۔ تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بن جائے گی بقرہ کی، اس کو سامنے رکھیے، ممکن ہو تو ایک چارٹ پہ بنا کے اپنے کمرے میں یا گھر میں ایک جگہ لگا لیجئے، سب لوگ دیکھیں کہ بھائی سورہ بقرہ میں ان چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ یہ ہے پریکٹیکل قرآن، اور ان پہ عمل کریں گے تو آپ کے مسلمائزیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کا مسلم بننے کا عمل شروع ہو گیا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس عمل پہ مرتے وقت تک رہے تو مسلم مریں گے، ورنہ مسلم نہیں مریں گے۔ یہ میں ابھی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہو کہ میں مسلمائزیشن کی کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ ایڈریس کافروں سے یا مشرکوں سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہ ایمان تو لے آئے، اب ان کو مسلم